نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، جادو جنات نگری میں جیلی آمنوں کی سیاکاریاں ہماری یہ سیریز چل رہی تھی، اور اس کے ذیل میں ایک اور ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، کیا جنات چوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر جنات گھروں سے چوریاں کرتے ہیں تو ان سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 3، مسقط میں سونے چاندی اور جواہرات کا کاروبار کرنے والے ایک تاجر کے گھر میں چوری کرنے والا جن کیسا پکڑا گیا؟ ان 3 موضوعات پر میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر پیش کروں گا۔ اس سے قبل جادو، جنات، جادو کی حقیقت، آپ پر جادو ہے یا نہیں، جادو کا لیبارٹری ٹیسٹ اور جادو کا علاج بالقرآن، تمام موضوعات پر بہترین ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں سنی تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان سب کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل ہماری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ ہیپی لائف چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لینے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ سامعین و ناظرین، جنات کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جنات اتنے طاقتور ہیں کہ جب کسی جگہ میں یہ داخل ہونے پہ آ جائیں تو انسان کے یہ چھوٹے چھوٹے مسام ہیں پسینے کے، یہ جو مسام ہیں چھوٹے چھوٹے پسینے والے، ان مساموں کے ذریعے انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ جنات کی طاقت کا مظاہرہ ہے، یعنی اتنے طاقتور ہیں۔ جنات کی کمزوری اور بزدلی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، مثال کے طور پر 5 کنال کا آپ کا گھر ہے اور 10 کنال کی آپ کی چاردیواری ہے۔ جب 10 کنال کے چاردیواری کا گیٹ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کریں گے تو اس گھر میں جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ جنات کی کمزوری اور بزدلی کی علامت ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، اگلی بات، جنات چوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ میری زندگی کا اپنا بھی تجربہ ہے، میرے شیخ کی زندگی کا تجربہ ہے اور اس کی زندگی کے مشاہدات ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا جو شیخ تھا، شیخ ربانی، وہ کہتے ہیں اس کی ساری زندگی جنات کے ساتھ گزری۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جنات چوری نہیں کرتے۔ اگر جنات چوری کرتے ہیں تو جنات بینکوں میں کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے چوری کر لیتے۔ اگر جنات چوری کرتے، صرافہ مارکیٹ میں من نہیں ٹنوں کے حساب سے سونا پڑا ہوتا ہے، وہاں سے چوری کر لیتے۔ اگر جنات چوری کرتے، موبائل مارکیٹوں میں قیمتی اور لاکھوں کے موبائل پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے چوری کرتے۔ آج تک آپ نے کسی موبائل مارکیٹ، صرافہ مارکیٹ یا بینک مینیجر سے نہیں سنا ہوگا کہ وہ کسی عامل کے پاس گئے ہوں، کسی مولوی کے پاس گئے ہوں، یا کسی کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیا ہو کہ ہماری بینک سے، ہماری صرافہ مارکیٹ سے یا ہماری موبائل مارکیٹ سے جنات نے چوری کر دی ہے، جنات نے پیسے اٹھا لیے ہیں، جنات نے سونا اٹھا لیا ہے، جنات نے موبائل اٹھا لیے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنات اتنے بڑے، جہاں بے شمار چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہاں سے نہیں چوری کرتے، نہیں اٹھاتے۔ میرے اور آپ کے گھر میں گنے چنے ہوئے موبائل ہوتے ہیں، 5، 7، 8، 10 تولے سونا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 8-10 لاکھ یا کروڑ روپے نقدی پڑا ہوتے ہیں، یہاں سے کیسے چوری کرتے ہیں؟ اس بات کو آپ ذرا سوچیں۔ سامعین و ناظرین، جنات چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں، شرارت کی خاطر، تنگ کرنے کی خاطر۔ یہ میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا
کہ جنات نے چیز اٹھائی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھی. آپ نے وہ چیز بہت تلاش کی، گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 2 دنوں کے بعد، 5 دنوں کے بعد وہ چیز مل جاتی ہے، یا تو اسی جگہ سے مل جاتی ہے یا دوسری جگہ سے مل جاتی ہے. یہ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں، یہ جنات کا تنگ کرنا ہوتا ہے. باقی جنات چوری نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے چوریاں کون کرتا ہے؟ آپ یقین کریں یہ انسانی نما، جو انسانی نما جنات ہیں یہ چوری کرتے ہیں. اور عمومی طور پر بڑے گھروں میں اور ان گھروں میں جن کے فیملی ممبر زیادہ ہوتے ہیں، بیٹے زیادہ ہیں، بہو زیادہ ہیں، ان کی اولادیں زیادہ ہیں، ان کے دوست احباب زیادہ آتے ہیں، مہمان زیادہ آتے ہیں، ایسے گھروں میں یہ چوریاں ہوتی ہیں اور ایسے گھروں میں چیزیں اٹھتی ہیں، ایسے گھروں میں چیزیں غائب ہوتی ہیں. ہاں، جن گھروں میں محدود لوگ ہوں، صرف ایک بندہ ہو، 2 بندے ہوں، یا زیادہ سے زیادہ 3 افراد ہوں، ان گھروں میں یہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں. یہ جنات اٹھا لیتے ہیں اور ادھر سے ادھر کر لیتے ہیں. ان سے بچاؤ کا اور احتیاط کا میں آپ کو آخر میں طریقہ بتاؤں گا. اب میں اتنے وثوق اور یقین کے ساتھ کیسے کہتا ہوں، وہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میرا خود بھی تجربہ ہے، میرے شیخ کا، میرے شیخ کے شیخ کا بھی تجربہ ہے. اور باقی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ میں 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں. دنیا بھر کے UK، USA، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، مسقط، دبئی، سعودی عرب، مختلف ممالک کے بچیاں بچے مجھ سے اور میری مسز سے جو ہے نا قرآن مجید پڑھتے ہیں اور کافی عرصے سے پڑھتے ہیں. ہمارا کام ہی اصل یہی ہے، قرآن مجید پڑھنا پڑھانا. تو مسقط میں ایک فیملی تھی، فیصل آباد کے لوگ تھے اور ان کا سونا چاندی اور جوہرات کا کاروبار تھا. ان کی فیملی کے بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے. بہت بڑی فیملی تھی، 6 ان کے بیٹے تھے اور ان کی 4 بیٹیاں تھیں. تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ قائد صاحب ہمارے گھر سے جو نا ہمارا فیصل آباد میں جو ہمارا گھر ہے، ہمارا ہر ہفتے میں فیصل آباد آنا جانا ہوتا ہے. وہاں سے قیمتی مہنگے موبائل، سونے کے لاکر، سونے کے ہار، انگوٹھیاں اور ایسے ہی نقدی جو رقم ہوتی ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں. میں اسے بار بار یہی کہتا کہ رانا صاحب یہ چیزیں آپ گھر میں تحقیق کر لیں، نگرانی کر لیں، خفیہ کیمرے لگائیں. یہ انسان چوری کرتے ہیں، آنے جانے والے مہمان دوست احباب چوری کرتے ہیں، جنات چوری نہیں کرتے. وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے، مصر رہے. بالآخر تنگ آ کر انہوں نے میری بات مان لی اور انہوں نے کیمروں کا ایک پورا سیٹ جس میں مختلف شکل و صورت کے کیمرے تھے، مثلا پن تھا، پھول تھے، گھڑیاں تھی، مختلف قسم کے کیمرے تھے. 8 سے 10 کیمرے تھے اور اپنے مختلف کمروں میں، مختلف جگہوں میں 8 سے 10 دن لگا کر انہوں نے وہ نصب کر دیے. ہاں، ان کو میں نے یہ بھی بتایا کہ جب آپ یہ کیمروں والا کام کریں گے، آپ نے اس کو اتنا خفیہ رکھنا ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے، آپ نے اپنی بیوی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کرنا کہ میں جو ہے نا نگرانی کے لیے اور خفیہ نگرانی کے لیے کیمرے نصب کرتا ہوں پورے گھر میں. کسی سے تذکرہ نہیں کرنا آپ نے. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور کیمرے نصب کر دیے. آپ یقین کریں کہ 10 دنوں کے اندر ان کی بیٹی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی اور 3 مختلف کمروں سے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی. اور اس بات کا خود انہوں نے اقرار کیا کہ قاری صاحب آپ نے سچ کہا تھا کہ واقعی جنات چوری نہیں کرتے اور انسانی نماز جن جو ہیں یہ انسان یہ خود چوری کرتے ہیں. اور میں نے اپنی بیٹی کو چوری کرتے ہوئے پکڑا اور میری بیٹی چوری کر کے اپنے دوست احباب کے ذریعے ان چیزوں کو مارکیٹ میں سیل کرتی تھی اور بیچتی تھی اور کچھ چیزیں اپنے دوست احباب کو مختلف چیزیں گفٹ کر دیتی تھی. تو سامعین و ناظرین، آپ یقین مانیں جنات چوریاں نہیں کرتے. خود جو انسانی نما جنات ہیں یہ چوریاں کرتے ہیں، یہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں. اور ان چکروں میں آپ مت پڑیں. آپ خفیہ نگرانی کریں، کیمرے لگائیں اور ہر طرح کی جان پڑتال کریں کہ آپ کے گھر سے چوری کب ہوئی، کیسی ہوئی اور کس نے کی اور کیسے کی. جنات چوریاں نہیں کرتے. ہاں، اگر جنات چیزیں اٹھا لیتے ہیں، محدود افراد ہیں، پھر بھی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، اس کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں.
آپ جب بھی کوئی قیمتی چیز، موبائل، سونا، چاندی، جواہرات اپنے لاکر میں رکھیں، پرس میں رکھیں، خفیہ خانے میں رکھیں، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر رکھ دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی چیز کبھی چوری نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آپ اپنے تمام جو کمروں کے جو دروازے ہیں، دروازوں کے اوپر والی جو چوکھٹ ہے اس پر ایک کاغذ چھوٹا سا لیں، اس کاغذ کے اوپر سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نیچے سورہ یاسین کی جو آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، اور اس کے نیچے سلام علی نوح فی العالمین، یہ جو 3 آیات ہیں یہ لکھ کر چھوٹے سے کاغذ پر تمام دروازوں کے اوپر لگا دیں، یا دروازوں کی جو چوکھٹ ہے اس کے اوپر چسپاں کر دیں، گوند کے ذریعے، ٹیپ کے ذریعے لگا دیں۔ اس عمل کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر سے کبھی بھی چوری نہیں ہوگی۔ باقی اگر آپ کے ممبر زیادہ ہیں اور آپ کے گھر سے چوریاں ہوتی ہیں، خدا را ان عملوں کے چکروں میں، ان چکروں میں مت پڑیں، خود تحقیق کریں، کیمرے نصب کریں، نگرانی کریں اور دیکھیں کہ آپ کے گھر میں چوری کس نے کی اور کیسے کی، اور چور آپ نے کیسے پکڑا۔ ہماری آج کے جو ویڈیو ہے، آج کا ہمارا پیغام ہے، اس پر آپ عمل کریں۔ اپنے خیالات کا اظہار ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آپ کی رائے کیا ہے، آپ کے گھر سے کبھی چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ آپ کے گھر سے چوری ہوئی، کب ہوئی اور کیسے ہوئی، تاکہ میں آپ کو مزید احتیاطی تدابیر بتا سکوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔